وہ انسانوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے پورا نہیں ہو پاتا. ہیلتھ ہے لوگوں کو صحت دینے کے لیے, بیماری کو دور کرنے کے لیے, علاج معالجے کے لیے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ بات نمبر 1 پر دنیا میں نمبر 2 پر بہت سی ترقی ہو جاتی ہے. پھر آدمی ہنگامہ ہونے کی آبادی ہے. اس ملک میں مسلمان کو مسلمان کے حیثیت سے سر اٹھا کر جینے کا حق موجود ہے. اس ملک میں ہر مذہب کو ماننے والوں کو مذہب کو ماننے, مذہب کی تبلیغ کرنے کی جو آزادی ہے, اس آزادی پر ان بولنے والوں کے لیے, لکھنے والوں کے لیے اور مذہب کا کام کرنے والوں کے لیے اس مذہبی آزادی اور دیگر امور کی آزادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اس ملک کی طرف سے. اور آئندہ آنے والی دنوں میں دیکھیں گے کہ انڈیا جس کا چاہے جیسے چاہے انہیں بنائے گا, جیسے چاہے لوگ گزارے گا. آج نہیں کچھ تھا کہ انڈیا کیسے اس کی تصویر کشی کرتا ہے, کیسی وہ تصویر بناتا ہے. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ہاتھ میں, امبانی کے ہاتھ میں, ٹاٹا کے ہاتھ میں, برلا کے ہاتھ میں, یہ سارے انڈیا ٹی وی بلایا, آسمان پر بلایا. وہاں سے واپس لوٹنے کے بعد جو سب سے سیریس ایشو تھا وہ آزادی کا تھا, وہ آزادانہ ماحول کو برقرار رکھنے کا تھا تاکہ اسلام کی دعوت کو مکے میں پھیلانے کے مواقع باقی رہے. لیکن ابو لہب فوراً جو ہے اس کے بعد سردار بن گیا. ابو طالب کے انتقال کے بعد لوگوں اگر میں کچرا کھانا چاہوں تو مجھے آپ اصرار کیوں کرتے ہیں چاول اور روٹی کھاؤں. یہ گویا کہ دیوانگی اور خباثت کی انتہائی اس ملک کے اندر پائی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ 10% سے زیادہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, یہ سب میڈیا امیج بناتا ہے. یہ چیلنجز اس ملک کے لیے اخلاقی طور پر اخلاقی مسئلہ اس ملک کا ایک شدید مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ویسے جو دائی ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب مسائل موجود تھے. سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی. مکے کے لوگ وہ تھے جو اپنے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم مقدس لوگ ہیں اور وہ پہنے ہوئے کپڑے سے طواف کرتے تھے. لیکن جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کے لیے لازم تھا کہ پہنے ہوئے کپڑے کو اتار دیں, اس لیے کہ اس کپڑے میں انہوں نے گناہ کیا ہے. ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے, سیٹیاں بجاتے, تالیاں بجاتے اور اس طرح سے وہ عبادت کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا حکم دیا. قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی فحش کا حکم نہیں دیتا, برائی کا حکم نہیں دیتا. یہ شیطان ہے جو تم کو برائی کے راستے پر لے جا رہا ہے. اور شیطان انسان کو کبھی مہذب بنا کر ننگا کرتا ہے, کبھی مذہبی بنا کر ننگا کرتا ہے. آپ دیکھیں کنبھ میلہ ہوتا ہے تو لاکھوں سادھو حاضر ہوتی ہیں اور کپڑے اتار کر ننگے ہو جاتے ہیں. اور مغربی تہذیب کے جو زیادہ لڑکیاں ہوتی ہیں تو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہو جاتی ہیں. تو شیطان کا یہ ٹول ہے کہ مذہب کے نام پر وہ ننگا کرے گا یا مہذب بنانے تہذیب کے نام پر وہ لوگوں کو ننگا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی چیزوں کی اصلاح کی اور آپ دیکھتے ہیں سورہ اعراف سے تفصیل سے اس موضوع کو لیا گیا ہے. تیسرا مسئلہ ہے ملک کا جو مستقبل ہے وہ ہے خیر اور خیر ناٹ کے درمیان, امیر اور غریب کے درمیان. جو خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بعض مالدار لوگ ایسے ہیں جن کی سالانہ آمدنی 10,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہے, اور عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کی سالانہ آمدنی 10,000 روپے نہیں ہے, اور ایک طبقہ ہے جسے 10,000 کروڑ روپے کی آمدنی سالانہ ہوتی ہے. یہاں بعض لوگ ایسے جب شادی کرتے ہیں تو شہر سے باہر جو پکنک اسپاٹ ہوتے ہیں وہاں وہ شادی کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے تاج محل کا شہر حیدرآباد کی جانب سے بہار اسلام کی کانفرنس منعقد کی گئی کہ وہ شہر خود سے بیدار ہوگا. ایک طرف سے چھوٹے چھوٹے ملک جو بڑے مالدار ممالک, طاقتور ممالک کے زیر اثر آبادیات کے کالونیوں کے اندر تبدیل ہو گئے تھے, وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے کچھ ممالک آزاد ہوئے, کچھ غلامی کی زنجیریں توڑنے لگے. اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1914 سے 1919 تک, 1939 سے 1944 تک دنیا میں 2 عظیم جنگیں لڑی گئی جس میں کروڑوں انسانوں کا قتل عام ہوا. کروڑوں انسانوں کا, تقریباً 2.5-3 کروڑ لوگ اس زمین پر مارے گئے جس کا خون بہایا گیا. یہ جانوروں سے کمی ان کی حیثیت تھی, یہ غلامی کی زنجیروں میں گنگٹوں میں. آپ نے کہا کہ آزادی ایک چیلنج بن گئی ہے. لوگوں نے اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ اتفاق سے برصغیر ہند میں اور عالم عرب میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن و حدیث کے متعلق کی جو برتری تھی, جو غور و فکر